الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور اپنے جتنے پورے طلبہ ہیں، منعقد کرنے والے سب ملا کر ان سب کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، نظر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادى كمن سمعها. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں کھڑے ہو کر جملے ارشاد فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو دعا نبی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کا حقدار بنائے. اور یقیناً نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نظر اللہ عمران، تر و تازہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ حدیث پڑھانے والوں کا یقیناً ہوتا ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب جو ہے خوشخبریوں کا مستحق بنائے، آمین. گزشتہ درس میں ہم جہاں رکے تھے وہ یہ تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اس بارے میں کئی چیزیں آئی تھیں. انشاءاللہ اب جو ہے اسی کو مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، استعانت کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، بات یہ چل رہی تھی کہ غیر اللہ سے سوال نہیں کرنا چاہیے. اسی باب میں یہ بھی آتا ہے کہ غیر اللہ سے شکایت کرنا کیسا ہے، پوچھنا جب ہوتا ہے، جیسے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تم کو پوچھنا ہو تو اللہ سے پوچھو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو شکایت کرنا ہو تو بھی اللہ ہی سے کرو. تو یہاں چند باتیں شکایت سے متعلق آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے. وہ یہ ہے، مخلوق سے شکوہ کرنا کمال صبر کے منافی ہے. دقت دیکھیے کیسی ہے، مخلوق کے سامنے شکوہ کرنا کمال صبر کے منافی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فصبر جمیل کی تفسیر میں کہتے ہیں صبر جمیل کا مطلب الصبر الجمیل ہی بلا شکوہ. مطلب یہ ہے کہ الصبر الجمیل کا مطلب ایسا صبر جس کے اندر شکایت نہ ہو. لیکن یہ بھی کہا بعض مرتبہ، دیکھیے مخلوق سے شکوہ کرنا کمال صبر کے منافی ہے، لیکن صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ شکایت نہیں کرتا، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. لیکن اللہ سے شکایت کرنا صبر جمیل کے منافی نہیں ہے. بڑی دقت کی بات ہے. ہاں، صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ شکوے کے بغیر صبر کرنا، مگر اس وقت بندہ اگر صبر کرتے ہوئے اللہ سے شکایت کر بیٹھے تو یہ کیا نہیں ہے، صبر جمیل کے منافی نہیں ہے. کئی مثالیں آئیں گی. اسلاف اکرام کے جو حسن خاتمہ کی جو باتیں ہم سنتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کی زندگی جیسے صبر و شکر سے پوری بھری ہوئی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی جو ہے صبر و شکر کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. امام مالک یا امام احمد، بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد ہی تھے وہ، لیکن مجھے یاد ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں عقیدے کی گھنٹی میں مالک کا نام میں سنا تھا، لیکن پتہ نہیں استاد سے ہو سکتا ہے صحابہ نکل گیا ہو. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو دقت ہوتی. امام احمد ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں. ان سے کہا گیا، امام احمد سے کہا گیا مرض الموت میں کہ طاؤس رحمہ اللہ مرض الموت میں درد سے کراہنے کو مکروہ سمجھتے ہیں. جیسے ہم انجیکشن درد تو کرتے ہیں نا، یعنی تو جو ہے درد ہوا تو کہتے ایسا ہو رہا ہے. تو امام احمد سے کہا گیا کہ طاؤس رحمہ اللہ مرض الموت میں کراہنے کو مکروہ سمجھتے ہیں. تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اچھا یہ تو رب سے شکایت ہے نا، یا نہیں کرنا چاہیے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کر رہا ہے بغیر جو ہے دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. کرائے نہیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو کیا تھکاؤ اللہ کی عبادت میں، اور اپنے رب کی طرف مکمل طور پر جو ہے راغب ہو جاؤ. ایوب رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، حرم نبوی کے امام ہیں. ان کے حسن خاتمہ کے بارے میں برسبیل تذکرہ بات آتی تو بتا دیتے ہیں. جس رات میں ان کا انتقال ہوا نا، اس دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی.
پہلی رکعت میں اذا السماء انفطرت پڑھا، دیکھو قیامت کا تذکرہ، دوسری رکعت میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بولے، اللہ کے پاس چلے گئے امام جو ہے ایوب رحمہ اللہ۔ یہ وہ امام ہے حرم نبوی کے جو برما کے ہونے، عجمی ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ حرم کے امام رہے۔ آخری مرتبہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا ٹی وی پر، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو بولے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بننا چاہتا ہوں۔ ویسے ہوا وہ اللہ نے ان کی خواہش پوری کی۔ جس سال انتقال ہوا نا، اس سے جو ہے رمضان، اس سے پہلے کا رمضان میں تراویح سنائے وہ، لیکن بڑی کمزوری سے تراویح سنائے، بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کر رہا ہے نا، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ غور سے سنیے بات یہ، جیسے ہم انجیکشن ڈالے، درد ہوا بولتے اسے بولتے انین، حمزہ نون، یہ نون انین۔ تو انسان جو درد سے کر رہا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں انین الاستراحت والتفریج، آرام پہنچے تو ذرہ سستی نکالے تو اللہ دکھتا ہے مجھے یہاں بول کے ایسا کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ آرام لینے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے شکوہ جو ہوتا نا، وہ شکوہ بالکل جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انین الاستراحت والتفریج، آرام محسوس کرنے، درد کو دور کرنے کے لیے جو انسان جو ہے آہ لیتا ہے وہ جائز ہے۔ رہی بات انین و شکوہ، شکایت کے ساتھ جو ہے کیا کرنا، مطلب کر رہنا، علماء نے جو ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے ناپسند کیا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، شکایت حرام نہیں ہے، مگر بغیر ضرورت کے شکایت کرنا مکروہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کبھی شکایت حرمت تک بھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ سے شکایت کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جب صبر کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں حبس اللسان عن الشکوى لغیر اللہ، کہتے ہیں غیر اللہ سے شکایت کرنے کو، غیر اللہ سے شکایت کرنے سے اپنے زبان کو روک لینا، یہ اصل میں جو ہے کیا ہے؟ یہی اس کو کہتے ہیں صبر۔ شقیق بلقی رحمہ اللہ کہتے ہیں من شکا من مصیبت نزلت به لغیر اللہ لم یجد فی قلبه حلاوة لطاعت اللہ ابدا۔ عدت الصابرین میں یہ قول نقل کیا ہے، دوبارہ دہراتے ہیں، من شکا من مصیبت نزلت به لغیر اللہ لم یجد فی قلبه حلاوة لطاعت اللہ ابدا۔ بولے لوگوں سے شکایت کرنے کا مزاج بنا لیے تو، لوگوں سے شکایت کرنے کا مزاج بنا لیے تو بندہ اپنے دل میں زندگی بھر اطاعت الہی کی لذت کو، لذت بندگی کو پا نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر شکایت لوگوں سے کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع خضوع جہاں اٹھا، وہیں جو ہے لذت بندگی بھی مکمل طور پر جو ہے متاثر ہوئی۔ ابن مفلح رحمہ اللہ، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، کتاب الآداب الشرعیہ، اس میں وہ کہتے ہیں درد ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ شکایت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی دقت ہے، درد ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرض الموت میں اور عائشہ کو بھی درد سر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَرَأْسَهُ۔ دیکھیے اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام کا جو صبر بھی تھا نا، وہ صبر تو تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے رب سے شکایت کی تھی، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک آدمی امام احمد رحمہ اللہ کے پاس آیا، آ کر کیا بولا؟ کیف تجدک یا ابا عبداللہ، بولے اے ابو عبداللہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ خیرت پوچھ رہا ہے۔ تو اگر آج ہمیں ہوتے تو شاید وہ آنے والے کا ہاتھ پکڑ لے کر روتے تھے، لیکن امام احمد کی استقامت کیسی تھی؟ کیا بولتے ہیں؟ بخیر فی عافیت، بولے بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بڑی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے؟ مصیبت آتی تو الحمدللہ بولتے تھے۔ ابن تیمیہ کی صحت کے بارے میں لکھا ہے، جب ان کو ڈال دیا گیا تھا کس میں؟ قید خانے میں، تو انہوں نے جو ہے کہا الحمدللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ بولے بڑا اچھا پاتا ہوں میں۔ تو وہ آدمی کیا پوچھا معلوم ہے؟ نمت البارحہ، گزشتہ رات نیند آئی کیا؟ گزشتہ رات نیند آئی کیا؟ تو بولے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے سویا۔ بولے تو معلوم یہ ہوا کہ مکروہ چیزوں کا اظہار کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ مثلا یہ بھی ہے ڈاکٹر سے علاج کی خاطر، یہ دیکھیے غیر اللہ سے شکایت کرنا تو حرام ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس علاج کی خاطر اپنی تکلیف کا اظہار کرنا یہ بھی جو ہے مکمل طور پر جائز ہے۔
ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں ابن رحمہ اللہ، وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ الشِّكْوَ إِلَى الْخَلْقِ، کہتے ہیں کہ سلف جو ہے مخلوق کے پاس شکایت کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، وَإِن كَانَ فِيهَا رَاحَةً، اگرچہ اس میں راحت ہوتی، انسان لوگوں سے شکایت کیا کرتا، اپنی ذرا غم کو ہلکا کر لیتا، لیکن کیا کہتے ہیں دیکھو، إِلَّا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَذُلٍّ، مگر کہتے ہیں کہ راحت تو دل کو ملتی ہے، مگر بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے اور ذلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھو وَالصَّبْرُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةٍ، و کہتے ہیں کہ مگر جو ہے مصیبت پر صبر کر لینا یہ جو ہے قوت ایمانی کی ایک دلیل ہے۔ تو یہاں غیر اللہ سے سوال کرنے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ جو ہے ابھی اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ غیر اللہ سے جو سوال ہوتا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ میں علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ غیر اللہ سے سوال کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ مثلا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بتایا، کفار مکہ جو ہے کس کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے سورہ رعد میں کہا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، کیسے پیاسے کو، پیاسا جو ہے اگر منہ کھولنے کو کھڑا تو پانی اس کے منہ میں آ کر گرتا، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں کمپیوٹر بدلتے بھی نہیں ہوں گا وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پوچھتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافرہ پکارتے نا گمراہی کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعراف کے آخری میں فرماتا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، تم جن کو پکارتے نا وہ سب کون ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں، کیا ان کے لیے پیر ہیں، کیا چل کو آتے ہیں، کیا ان کے لیے کان ہیں سنتے ہیں، کیا اللہ فرماتا دیکھو۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اگر یہ خدا ہوتے معبودان باطلہ تو جہنم میں نہیں آتے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج کے آخری میں اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور جو ہے مکھیوں سے کوئی چیز چھین لیتے بھی ہے تو جو ہے اس کو نہیں لوٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے راج قول کے مطابق جو ہے یہاں عابد بھی جو ہے کمزور ہے اور معبود بھی کمزور ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ غیر اللہ کو سوال کرنے کی مذمت قرآن میں بہت بیان کی گئی ہے، بلکہ امثال القرآن جو ہے نا، قرآن میں جتنی مثالیں آئی ہیں ان پر جو ہے علماء نے گفتگو کی ہے۔ اس بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، ضرب الامثال، مثالوں کو بیان کرنا، اس کا مقصد سب سے بڑا اللہ کی توحید الوہیت کو بتانا اور معبودان باطلہ کی عز و درماندگی کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے۔ ایک عربی شاعر کیا کہتا ہے دیکھو، رب یبول الثعلبان علیہ فقد ہان من بالت علیہ الثعالب، کیا کہتے ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کریں۔ اللہ رب یبول الثعلبان علیہ فقد ہان من بالت علیہ الثعالب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا بہت شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اب آگے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں بہت سارا وقت ہمارا صرف ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت فرمائی، کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہا کہ اگر تمہیں مدد لینا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لو۔ یہ استعانت کی تعریف کرتے ہوئے، استعانت کا لفظ شاید طالب علم پہلی مرتبہ جو ہے شرم تعمیل میں پڑھتا ہے، کتبت بالقلم، با استعانت کے لیے آتا نا، وہاں مثال میں ذکر کر کے ہے وہ۔ تو استعانت کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں طلب العون من اللہ، طلب العون من اللہ یکون علی الامور الدینیہ والامور الدنیویہ، کہا کہ دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ استعانت کہلاتا ہے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اس حدیث میں ماشاءاللہ بہت باریک چیزیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ساری چیزیں آج کے درس میں بیان کر دیں، انشاءاللہ 10 تک یہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے نا تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو تو ہے،
میں تیرے سے ہی کیا کرتا ہوں؟ مدد طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں بول کے نماز کے باہر آ کے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فوراً کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تیرے سے جو عہد کریا نا اس عہد پر مجھے جمع کے رکھ۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا، دیکھو یہ آیت اس آیت کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا۔ تو کیا مطلب ہے؟ جب بندہ ہدایت پر ہے تو اللہ سے بولتا ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت کی اس راہ پر جمع کر رکھ دے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بندہ اہدنا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے مدد۔ تو یہ مدد مانگنا جو ہوتا ہے الاستعانۃ باللہ یتضمن ثلاثۃ امور، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کے درس کی سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنا، یہ اصل میں اس میں تین باتیں کہتے ہیں۔ یہ ابن القیم کی اصل میں بات ہے۔ ابن عثیمین نے ثلاثۃ الاصول کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ الاستعانۃ باللہ یتضمن ثلاثۃ امور ذکرہ ابن القیم رحمہ اللہ ونقل ذلك ابن عثیمین فی شرح ثلاثۃ الاصول۔ کیا کہتے ہیں؟ نوٹ کریے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سب سے پہلے ہے کمال الخضوع والتذلل۔ اللہ سے مدد مانگے تو کیا ہوتا؟ بندے کے اندر کمال درجے کی انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ توچ میرا، تیرا علاوہ کون بھی نہیں ہے۔ جیسے بولتے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، جیسے بولے ولا یغفر الذنوب الا انت، ایسا ایک تو کمال درجے کی عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے بندے میں، ایک تو۔ دوسرا کیا ہے؟ الثقۃ باللہ واعتقاد کفایتہ، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، کبھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اس میں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ وکفی باللہ وکیلا وکفی باللہ شہیدا۔ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کی استعانت دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو۔ ابراہیم ایسے ہی خلیل نہیں بنے۔ ابراہیم نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیسا بھروسہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ طلبہ سے گزارش کریں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں مدینہ کا ایک خطبہ ہے عبد الباری السبیتی کا، ملتقى الخطباء ایک جو ہے ویب سائٹ ہے، اس میں جا کر آپ دیکھتے مل جاتا۔ آپ ایسا لکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل عبد الباری السبیتی لکھیے تو انشاءاللہ وہ خطبہ ضرور سنیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز میں کافی سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب وہ واپس آئے تو ابو سفیان وہاں کھڑے اور بولے کہتے چلو جا کو مدینے پر حملہ کر کو نبی اور ان کے ساتھیوں کو پورا ختم کر ڈالیں گے۔ نبی کو معلوم ہوا بولے کل جو میرے ساتھ چلے دوبارہ چلو۔ ہمراہ الاسد تک گئے تو وہاں شہید حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، کمال خضوع و تذلل۔ دوسرا ہے الثقۃ باللہ واعتقاد کفایتی، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا ہے الاعتماد علی اللہ سبحانہ وتفویض الامور الیہ، الاعتماد علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، وتفویض الامور الیہ، معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ تین چیزیں استعانت باللہ میں آتی ہیں۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھو من استعان بغیر اللہ محققا هذه المعانی الثلاثہ فقد اشرک مع اللہ غیرہ۔ کہا کہ ان تین چیزوں کو اگر بندہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہو جا کے قبر سے پناہ مانگا، کمال الخضوع یہاں ہو گیا۔ دوسرا خبر والے پہ بھروسہ، تیسرا جو ہے معاملات بھی اس کے حوالے کر دیے، تو ایسا جو ہے شرک آتا ہے اس میں۔ یہ تو یہ یہاں استعانت کی قسمیں بیان کی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اس کو بھی بتا دیتے ہیں کیا ہے۔ استعانت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہے الاستعانت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے الاستعانت بالمخلوق، مخلوق سے مدد مانگنا۔ غور سے سنیے بات، یہ پہلی ہے الاستعانت باللہ، جائز ہے بلکہ وہی ہے اصل میں۔ دوسرا ہے الاستعانت بالمخلوق، مخلوق سے کیا کرنا؟ مدد مانگنا۔
لیکن ابن عثیمین کی ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں تطلب العون من ای انسان الا للضرورت القصوى، کہتے ہیں مخلوق سے ضرورت مانگنا، مخلوق سے مدد مانگنا بولے تو بھی کیا کرنا، آپ کیا کرتے ہو برانچ کے طور پر اس سے جو ہے آپ مدد طلب کرتے ہو، مگر آپ کا دل اللہ کے پاس اٹکا ہوا ہونا۔ اللہ اکبر، آپ مدد مانگ رہے ہو، کیا کرنا، فرعی طور پر آپ کا دل اس کے ساتھ ہے، لیکن اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کہتے ہیں اجعل الرکن الاصیل هو اللہ، آپ مخلوق سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مدد مانگنے میں اس کو منزل مقصود تک پہنچانے میں اللہ کی ذات ہی مطلوب ہونا چاہیے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا، دوسرے میں یہ بات بھی آتی ہے اگر مخلوق سے مدد مانگنا ہو تو کیسے کرنا، دیکھو کہا اما الاستعانۃ بالمخلوق فی الامور العادیۃ فلا باس ما دام المستعان به حیا حاضرا قادرا علی الاعانہ، کہتے ہیں مخلوق سے مدد مانگنا ہو امور عادیہ میں، امور عادیہ میں جائز ہے، مگر جس سے مدد لی جا رہی ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، مطلب خبروں کے پاس نہیں جا سکتے، حاضراً آپ کے سامنے ہونا۔ اور تیسرا جو ہے وہ مدد مطلب جو ہے وہ قدرت، جو اس مدد کرنے کی اس کے اندر قدرت ہونا چاہیے، یہ دوسری چیز میں آتا ہے۔ اس کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ ذوالقرنین جو یاجوج ماجوج جو چاٹ رہے تھے، وہ چاٹ کو دنیا میں آ جائیں گے بول کے ذوالقرنین کو اللہ نے وہ دیوار بنانے کی جو ہے توفیق دی تھی، تو اس وقت وہ اپنی قوم سے مدد لیتے ہیں، کہتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، تو فاعینونی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی عرش اٹھانے کے لیے مدد مانگی تھی، اور اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اور کئی مثالیں ذکر کی ہیں علماء نے کہ جو ہے مدد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، فرعون سے نہ ڈرو۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ الاستعانۃ باللہ اصل ہے، الاستعانۃ بالمخلوق اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہمارا پورا دل اس کے ساتھ نہ رہے، اور اسی میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ جس سے مدد مانگی جا رہی امور عادیہ میں مستعان بھی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو، حاضر ہو، اور جو ہے تعاون کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہو۔ تو یہ تمام چیز جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے داماد نے بیان کی۔ تیسری چیز ہے الاستعانۃ بالاموات، مردوں سے مانگنا، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کی یہ کی ہے، انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعانت کے بارے میں کئی باتیں اور کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفعک، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش چیزیں مانگو، واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے، نوجوان ہے، اسے جاب ملتا نہیں بول کو پریشان ہوتے رہتا۔ حدیث کے جملوں پر دیکھیے، اس احرص علی ما ینفعک، کوئی تعلیم تو بھی پڑھو جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، استعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اور جو ہے آخری میں کہا ولا تعجز، اور جو ہے ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، لہذا تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت جو ہے ہر خطبہ حاجہ میں آتی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف گم گئے تو اللہ سے مدد طلب کرنے لگے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ ان کے اندر جو ہے دقیق جو نام ہے نا، دقت بھی بہت ان کے اندر۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، بقدر ما يركن الشخص الى غیر اللہ بطلبه او بقلبه او بعمله فقد اعرض عن ربه الى من لا يضره ولا ينفعه، کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اپنے درخواست کے ساتھ، یا اپنے دل کے ساتھ، یا نہیں تو اپنی امید کے ساتھ۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلا گیا وہ مدد طلب کرنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے، تو اللہ وہ ابن دقیق کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے نعوذ باللہ اللہ خود اعراض کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفع نقصان جو ہے نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم غیر اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اعراض کر لے گا، اور جو ہے تم کو ایسے آدمی کی طرف مائل کر کے چھوڑ دے گا جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کو کل کنٹینیو کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ، جزاک اللہ خیر.